بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقائے محترم سورہ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی پہلی آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور افکار محترم، کل ہم نے سورۃ الحج اور سورۃ الانبیاء کے مابین جو ربط ہے، نسبت و تناسب ہے، اس پہ گفتگو کی تھی، اور پھر قرآن کا جو مجموعی تصور ہے ربط کے بارے میں اس پہ گفتگو کی تھی، اور سورہ الحج کا سورہ الانبیاء کی آیت 112 کے حوالے سے جو بیج اور بیج سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جڑ اور بنیاد اور اس سے پھوٹنے والا پورا جو نظام ہوتا ہے، تو جس طرح ان چیزوں کے مابین ایک تناسب ہے، نسبت ہے، تعلق ہے، تو اسی طرح کا تعلق سورۃ الانبیاء اور الحج کے مابین ہے۔ تو اس پر کل گفتگو کی تھی، اور دوسرا یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، جسے عرف عام میں ڈر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو تقویٰ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تقویٰ عدالت کے حوالے سے شروع ہوتا ہے، یعنی تقویٰ کا آغاز عدالت ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے سورہ المائدہ جو تھی اس میں یہ دیکھا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل قائم کرو، عدل کہ عدل جو ہے وہ قریب تر ہے تقویٰ میں، کہ عدالت سے یا عدل کے قیام سے تقویٰ کی طرف ہم ارتقائی درجاتی سفر کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 تھی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، فرمایا کہ عدل کرو، عدالت قائم کرو، کہ عدالت کا قیام یا عدل کا قائم کرنا یہ قریب تر ہے تقویٰ کے۔ اور پھر عدل کیسے قائم کیا جائے، اس کے لیے ہم نے سورہ الاعراف آیت 159 اور سورہ الاعراف آیت 181، وہ جماعت جو عدل قائم کرنے کے لیے کھڑی ہوگی، امت قائمہ، اس کا بیان آیا، اور عدل کے لیے کہ عدل کس بنیاد پر قائم ہو، معیار عدل، معیار عدل۔ تو معیار عدل کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام معیار عدل ہے۔ اور امت مسلمہ شہداء بالقسط، امت مسلمہ جو ہے اس کا کام ہی ہے دنیا کے اندر عدل کو قائم کرنا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے
اس کا مقصود بھی اول درجے میں یہی ہے کہ نوع انسانی کے اندر عدل قائم ہو جائے، اور عدل کا معنی ہے برابری، مساوات۔ تو جب تک کہ نوع انسانی کے مابین رفقائے محترم عدالت قائم نہیں ہوتی، بڑے اور چھوٹے کا امتیاز ختم نہیں ہوتا، وڈیرا شاہی، لینڈ لارڈشپ، محمود و ایاز کا جو امتیاز ہے، تو جب تک یہ ختم نہ ہو تو اگلے جو مراحل ہیں ان کی طرف سفر کر سکنا وہ ممکن نہیں۔ تو کل ہم نے ان حوالوں سے گفتگو کی تھی، تو اسی ضمن میں آج ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی حوالے سے۔ کل ایک حوالہ رہ گیا تھا، تو اس ضمن میں آپ حضرات کی توجہ حضور کرانا چاہتا ہوں کہ سورہ النساء، چوتھی سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 135 میں، سورہ النساء آیت 135، جس میں جماعت مومنین کو مامور کیا گیا ہے، جماعت مومنین کو مامور کیا گیا ہے کہ اے جماعت مومنین تم یہ کام کرو، یہ آپ جو صلاۃ ہے یا جو عبادات ہیں یا پوجا پاٹ کی چیزیں ہیں انہیں تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، اور اس حوالے سے گروہ بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو عالمی سطح پر ہمارا کام تھا اسے ہم نے بھلا دیا۔ تو اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورہ النساء آیت 135، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اے کتاب اللہ کے نظام حیات پر ایمان لانے والوں، اس کے ذریعے دنیا میں امن کرنے والوں، امن قائم کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، تم بن جاؤ، کونو ہو جاؤ، تم بن جاؤ تم، اور اس ہونے اور بننے کے لیے جدوجہد ہے، محنت ہے، ڈسپلن ہے، پارٹی پروگرام ہے۔ کونو ہو جاؤ تم قوامین بالقسط، قوام قائم کرنے والے، بالقسط عدالت۔ قاسطہ کا معنی ہوتا ہے ترازو جو ہیں میزان کے ان کو برابر رکھنا، کسی کو اونچا اور نیچا نہ ہونے دینا۔ تو یہ عدل کا عملی قیام ہے، قسط کا معنی ہے عدل کا عملی قیام۔ تو فرمایا کہ تم عدالت کو عملی طور پر قائم کرنے والے بن جاؤ، اور پھر کیا کرو؟ شہداء للہ، اس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام، اس کے وجود، اس کی صفات، اس کے تم گواہ بنو۔ یعنی پہلے قوامین بالقسط ہے، قیام بالقسط ہے، تو قیام بالقسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، نظام، پروگرام، اس کی شہادت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ سب سے پہلے تم نے اللہ کا عدل قائم کرنا ہے اپنی ذات پر۔ تو جو شخص رفقائے محترم اپنے 5 یا 6 فٹ کے وجود پر اللہ کا عدل قائم نہیں کرتا، وہ دعویٰ لے کر اٹھتا ہے میں پوری مملکت میں، پوری دنیا میں عدالت قائم کر دوں گا، ہم اس کے لچھے دار سٹائل، اسلوب، باتیں ان میں آ جاتے ہیں، اور نتیجتاً پھر ہمیں وہ ڈوج دیتا ہے۔ تو دراصل وہ ہم خود فریب نفس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عدالت کا پہلا دائرہ کیا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور یہ مشکل ترین رفقہ، اس کو پہلے رکھا ہے۔ دوسروں پر عدالت قائم کرنا آسان ہے، لیکن جب وہی عدالت قائم کرنی پڑتی ہے رفقائے محترم اپنی ذات پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، تو پھر ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عدل کو قائم کرو اپنی ذات پر، بیوی پر، بچوں پر، ماحول پر، اور آگے فرمایا اویل والدین، پھر تم اس عدل کو قائم کرو والدین پر۔
یعنی اپنے والد اور دوسرے کے والد کے مابین والد اور مولود کے حوالے سے امتیاز نہ کرو. یعنی اگر حقوق و فرائض کا مسئلہ پیدا ہو تو والد سب کا والد ہے تو ڈنڈی نہ مارو، وہ اپنے والدین کو ترجیح دو دوسروں کے والدین پر، یا اپنے والدین کی غلطیاں جو ہیں کوتاہیاں جو ان سے صرف نظر کرو اور دوسروں پر. تو یہ اصل میں مقامات جذبات، جہاں جہاں جذبات ہمیں ڈیریل کر سکتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا کلام جب غالب آ جائے گا تو پھر انسان صحیح معنی میں دنیا میں عدل قائم کرنے کے قابل ہو جائے گا. والاقربین، اور اسی طرح فرمایا کہ پھر عدل قائم کرو اپنے اقارب پر. اب یہ الاقرب جو ہے جسم کے حوالے سے وہ اقرب، مکان کے حوالے سے اقرب، عقیدے کے حوالے سے اقرب، پیشے کے حوالے سے اقرب، صحبت کے حوالے سے اقرب، علم اور عمل کے حوالے سے اقرب. تو قریب تر یعنی اپنے قریب ترین یونٹس میں. تو اگر ہمارے قریب ترین ماحول میں عدل نہیں ہے اور ہم بعید ترین ماحول میں عدل کا پرچار کر رہے ہیں تو یہ بھی خلاف عدل ہے. اور پھر عدل کا ایک مشکل ترین مقام کیا آتا ہے؟ ان یکو غنیہ، اغنیا مال والے، مال والوں پر عدل قائم کرنا مشکل تر ہے. مال والوں کے سامنے انسان خود بک جاتا ہے، جھک جاتا ہے. تو عدل وہی قائم کرے گا جو اغنیا کے مقابلے میں اغنا ہو، اور یہ اغنا زیادہ غنی ہوتا ہے جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا شرف عطا ہوتا ہے. معیت الہی کے احساس اور جذبات اور وجدان سے جب وہ متحرک ہوتا ہے کہ میں تو غنی الاغنیا ہوں، کیونکہ میرے پیچھے جو ذات ہے ربک الغنی ذو رحمہ. تو عدل کو قائم کرو اغنیا کے مقابلے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اغنیا کو فقراء کے اوپر مسلط نہ کرو، ان کے حقوق ہی حقوق ہوں اور فقیر بیچارہ فقیر تر ہوتا چلے، امیر امیر تر، غریب غریب تر. تو اغنیا کے مقابلے میں او فقیرہ، فقیر آخر میں رکھا کیونکہ فقیر ہے محتاج کمزور، تو کمزور اور محتاج پر عدل قائم کرنا آسان ہے اس لیے اس کو آخر میں رکھا. اور فرمایا فاللہ اولا بہما، ان تمام پر عدل قائم کرنے کے دوران یہ اصول سامنے رکھو کہ تم سب کا ولی اللہ. تو جب تک اللہ کے ولی، مددگار، ناصر، حمایتی، اس کے حوالے سے جب تک یہ احساس ہمارے اندر بیدار نہیں ہوگا تو فرمایا کہ عدل قائم نہیں کرو گے. آگے فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور فرمایا کہ مت اپنے اوپر مسلط ہونے دو خواہشات کو. الہوا حیوانی خواہشات، حیوانی خواہشات، جسم کے تقاضے، باڈی کے جذبات. تو یہ جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو. اس بات میں ان تعدلوا کہ تمہارے عدل کے دوران، عدل کرنے کے دوران ان کو مسلط نہ ہونے دو، عدل قائم کرو. وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. عدل قائم کرنے کے دوران یہ ہے کامل کتاب رفتہ جامع، یعنی عدل اور جذبات آپس میں گڑبڑ. تو جذبات کو عدل پر، نظام عدل پر غالب نہ آنے دو، ماتحت رکھو. اب ایک اور خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِن طَلْعُوا، طلعو لاو کے لاو لام واو واو یہ ہوتا ہے رفقا محترم لفظ کی اتباع. عدل قائم کرو لفظ میں، لفظی طور پر تو عدل قائم ہو جائے، یعنی قانون کا گھر پورا کر دو، قانون کا تقاضا تو پورا کر دیا لیکن عملاً قائم نہیں ہوا عدل. تو یہ ہے لو. اور آگے فرمایا توریزو کہ عدل ایسا کیا کہ اس سے نہ کرنا بہتر تھا.
یعنی پہلے کے اندر تو ہے کہ عدل لفظ میں کیا، اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ عدالت کے نفاذ میں ڈراؤنی شکلیں پیدا کر دی، بھیانک ماحول پیدا کر دیا۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یاد رکھو کہ عدل کا تعلق تمہارے اعمال کے ساتھ، تو اگر تمہارے عمل سے عدل ظاہر نہ ہو، لفاظی ہے، لفظوں کی جگلی، لفظوں کا کھیل، لفظوں کے کرتب، لفظوں کے شعبے، لیکن عمل میں عدل نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس سے یاد رکھو تمہارا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے، بما تعملون خبیر، جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، نہ وہاں پولیس ہو، نہ فوج ہو، نہ کوئی ڈنڈا بردار وہاں کھڑا ہو، تو وہاں بھی تمہیں ایک دیکھنے والا۔ یہ رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاضر و ناظر اور اللہ تعالیٰ کا خبیر، سمیع اور بصیر ہونا، صرف یہی وہ طاقت ہے رفقائے محترم جو دنیا میں قانون اور عدل کو قائم کر سکتی۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ پولیس والے کو خرید سکے، اس کو ڈاج دے سکے، تو وہاں وہ عدل قائم نہیں کرتا، یا یہ کہ جب وہ یہ جان لے کہ جس کے ساتھ عدل کرنا وہ کمزور ہے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس طرح کے غالب اقوام آپ کر رہی ہیں چھوٹوں کے ساتھ، ماتحت اقوام کے ساتھ، تو معاہدے پر اس وقت تک عمل کریں گی جب تک کہ انہیں خطرہ ہو کہ اگر عمل نہ کیا تو ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور جب یہ پوزیشن نہ ہو تو کوئی عدل بدل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے مفادات کو پورا کرنے کا نصب العین ہوتا ہے۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ جہاں ہم سورہ الحج آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے نو انسانی کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کی اساس کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 8، عدل۔ عدل کا قیام جب تک نہیں ہوگا رفقا محترم، تقوی نہیں آ سکتا۔ عدل قائم کرو، اور عدل کا معنی ہے مساوات، عدل کا معنی ایکویلٹی۔ تو جب تک نوع انسانی کے مابین ایکویلٹی نہ ہو، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز جب تک ختم نہ کیا جائے، اور یہ ختم کب ہوگا رفقا محترم؟ ربا کو، اپنے رب کو، اللہ کو رب العالمین بنا، اور رب العالمین کے لیے رفقا محترم سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 10، 9 اور 10 اگر ذہن میں رہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین کہنے پر مشرک، کافر، طاغوت کیوں پابندی لگاتا تھا، اور آج الحمدللہ تھوک کے بھاؤ سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے نتائج و اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ کہ رب العالمین کے اندر بھی ہم نے ڈنڈی ماری۔ اس کے لیے سورہ حامیم سجدہ جو ہے رفقا محترم 41ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 10 اس حوالے سے ہمارے لیے سامنے آتی ہے کہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو رب العالمین کون ہے؟ فرمایا، یہ آیت نمبر 9 تھا، ذالک رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، وہ ہے رب العالمین کہ جس نے زمین کے اندر کیا رکھا رفقا محترم؟ رواسی۔ رواسی یا راسیت ان کی جمع ہے، دیگ کو کہتے ہیں، ایسی دیگ کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہو، زمین میں گڑی ہوئی۔ تو یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں رفقا محترم، زمین پر پہاڑی سلسلے، یہ کیا ہے؟ یہ رواسیہ ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منرل ریسورسز، واٹر ریسورسز، سامان نشو و نما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوع انسانی کے لیے ضیافت کی دیگیں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان تمید بکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میزبانی کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے میزبان ہیں، اور نوع انسانی کو زمین پہ لانے سے پہلے
ان کے لیے سامان نشو و نما مختلف حوالوں سے زمین میں رکھ دیا، اور آگے فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا، اور ان پہاڑی سلسلوں کے اندر کیا کیا؟ بارکا، برقع اور برقع حوض، بارکا کا معنی واٹر ورکس، ان کے اوپر گلیشیئرز، ان کے اوپر برفیں، یعنی پانی کے لا انتہا وسائل پہاڑوں کے اوپر جما دیے، رکھ دیے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر دائیں اور بائیں اندازے ٹھہرا دیے، قدرہ اندازے ٹھہرا دیے، سرمایہ جمع کر دیا۔ یہ سوچ کو کیا ہوا؟ اقوات، اقوات قوت کی جمع ہے، جس سے تمہارے اندر قوت پیدا ہو، جس عرف عام میں کہتے ہیں روزی، یعنی سامان نشو و نما، یعنی کائنات کے گوشے گوشے میں تمہارے لیے سامان نشو و نما کے ذخائر جمع کر دیے گئے، فی اربعۃ ایام، 4 مراحل میں، 4 سٹیجز میں، پیریڈز میں۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم سواء للسائلین، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریاں، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ باغات، یہ چراگاہیں کسی ایک وڈیرے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی، سواء للسائلین، کل کی کل نوع انسانی حاجت مند ہے، کل کی کل نوع انسانی کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے۔ اور ذالک رب العالمین، ربوبیت عالمینی یہ ہے، رب العالمین کو رب العالمین ماننا یہ ہے کہ وسائل رزق، وسائل پیداوار، وہ زمین ہو، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، ندیاں ہوں، نالے ہوں، باغات ہوں، چراگاہیں ہوں، ان پر انفرادی ملکیت حرام ہے۔ یہ کل نوع انسانی، کل امت مسلمہ، اس کی فلاح و بہبود کے لیے انہیں وقف رہنا چاہیے۔ زمین تمتع حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ، اس پر انفرادی قبضہ مت کرو۔ تو جس وقت سے رفقائے محترم زمین خرید و فروخت کی چیز بنی ہے، زور آوروں نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، جب سے یہ قبضہ گروپ کائنات کے اندر، نوع انسانی کے اندر آیا ہے، تو یہ زمین فساد کے اندر آ۔ زمین کی اصلاح یہ ہے کہ اس قبضہ گروپ سے نوع انسانی کو، مستضعفین کو نجات دی۔ اور اس کے حوالے سے قرآن نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک یہ ارشاد فرمایا کہ اس زمین میں تو ان کا بھی حق ہے کہ جن کو تم ایک دانہ کھلانے کے روادار نہیں ہو۔ آج تم نے اس پر میری تیری کا جو نظام قائم کر لیا ہے، تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ الحجر 15ویں سورہ، آیت نمبر 20 اور 21، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے قرار دیا ہے، ہم نے بطور لا اور قانون اس بات کو ٹھہرایا ہے، لکم، تم سب کے لیے، یعنی ٹیوانوں کے لیے، نونوں کے لیے، خضر حیات کے لیے، وڈیروں کے لیے نہیں، لکم تم سب کے لیے، کل نوع انسانی۔ آگے فرمایا فیہا، اس زمین میں، معائش، معائش یہ معشیتن کی جمع ہے، معشیہ وہ چیز کہ جس پر زندگی گزاری جائے، زندگی گزارنے کے وسائل، یعنی مینٹیننس کے جو وسائل ہیں، یعنی وسائل رزق، یہ تم سب کے لیے۔ اور خاص طور پر فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس زمین میں نوع انسانی کے لیے سب کی سب، اور بالخصوص جو اس وقت مکہ والے غلام ساز، غلاموں کی، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے، آقا اور غلام کا امتیاز کرنے والے، محکوم و غلاموں کو بھوکوں مارنے والے،
اور ان کی محنت پر پل کر انہی کو بھوکا رکھنے والے. فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اے انسانوں، اے قابض طبقات، یہ زمین ہم نے صرف تمہارے لیے ہی پیدا نہیں کی، اس میں برابر کا حق ہے، وَمَن، اور ان کا بھی برابر کا حق ہے، لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ جنہیں تم روٹی دینے کے کسی قیمت پر روادار ہی نہیں. تم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ نے تو امیر غریب پیدا کی، غریبی اور امیری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے غریب پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر پیدا کرتا ہے. تو اگر آج کوئی غریب ہے تو ہم نے اسے تھوڑا غریب رکھا ہے، یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے. اور آگے فرمایا رفقا محترم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو اس کائنات میں ہر چیز کے خزانے، یعنی نوع انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے والے جو وسائل ہیں، ان وسائل میں کوئی کمی نہیں ہے. پچھلی سورہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا اتنے وسائل کہ اگر تم کمپیوٹرائز کرنا چاہو تو ممکن نہیں. لیکن آگے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ان خزانوں سے ہم تمہیں کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی پیمانے کے مطابق کہ جس پیمانے کو تم جتنا جان جاتے ہو اتنا ہم تمہیں دیتے چلے جاتے. قدر معلوم. تو اگر ہم ان اقدار کا علم بڑھاتے چلے جائیں، یعنی کل تک یہی زمین تھی اور اس کا جو فی ایکڑ یعنی ماحصل تھا، جھاڑ تھا عرف عام میں جو ہم کہتے ہیں، وہ بہت کم تھا. آج جب ہم نے موسمیات کا، بیج کا، زرعیات کے حوالے سے جو علم اس کو بڑھایا، تو وہی پیداوار فی ایکڑ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ نوع انسانی کے کل طبقات، کل افراد نوع انسانی برابر کے شریک ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا رفقا محترم، ہمارے اندر آ گیا کافروں کا اور مشرکوں کا عقیدہ، اور دعویٰ ہمارا موحدین کا ہے. وہ کس حوالے سے؟ اس کے لیے رفقا محترم میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت 47 لانا چاہتا ہوں. سورہ یاسین 36ویں سورہ اور آیت نمبر 47. دیکھیے کفر اور ایمان کی قدریں کس طرح تبدیل ہو گئی. مومنوں کے گھروں میں کفر اور کافروں کے گھروں میں ایمان. نام ہمارا مومن ہونے کا، دعویٰ ہمارا مومن کا، اور عملاً ہم کفر کے عقائد اپنے دل دماغ میں مسلط کرتے. سورہ یاسین آیت نمبر 47، 36-47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، یہاں پر ایک جماعت ہے جو یہ دعوت لے کر اٹھی ہے، جس کا یہ منشور ہے، چارٹر ہے، پروگرام ہے، اور ایک ہے جماعت جو اس کی منکر ہے، اپوزیشن میں، اس کو اپوز کرتی ہے. تو فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ جو وسائل رزق تمہارے ہاتھ آ گئے ان کو کھولو، کھلا رکھو، کھلا چھوڑو. یہ جو ان کے اوپر تم سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ چراگاہ ہماری ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیدا کردہ ہے. اس سے اپنے آپ کو، اپنے جانوروں کو سیراب کرو، اور دوسرے انسانوں اور جانوروں کو جو اللہ کی مخلوق ہیں سیراب ہونے دو. تو آپ دیکھیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اب یہ پتہ چلا کہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے، ان کے لیے کہ جو ایمان والے. اب یہ جو اگلا جواب آ رہا ہے رفقا محترم، یہ کافروں کا ہے، اور پہلا جو اوپر مطالبہ تھا یہ مومن جماعت کا ہے.
مومن جماعت کہتی ہے کہ رزق اور اس کے وسائل کو کھلا رکھو، سب کو اس سے فیضیاب ہونے کا مساوی حق ہے، خود بھی فیضیاب ہو، دوسروں کو بھی فیضیاب رکھنے کے مواقع فراہم کرو۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں مومنوں کو، اور اندازہ فرمائیے یہ کافر ہیں اور جواب کیا دے رہے ہیں، اور ہمارا جو تصور کفر ہے اس پر آپ دیکھیں کہ کیا بات بنتی۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ ہم کیوں کر دیں، کیوں کھانا کھلائیں، کیوں کھانے کا بندوبست کریں، کیوں ہم ان کو اپنے وسائل میں شریک کریں، کہ لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے غریب، اگر یہ غریب ہیں، محکوم ہیں، محتاج ہیں، ڈپرائیوڈ آف ہیں، محرومین ہیں، تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ان کو تو اللہ نے کیا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اطعمہ، تو ان کے لیے ان کو طعام کا، رزق کا، غنا کا حقدار سمجھتے تو ان کو امیر گھرانے میں پیدا کرتے، غنی پیدا کرتے۔ تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے فقیر، کلاش، محکوم، محتاج رکھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا رفقا محترم کہ اغنیاء اور فقراء اللہ بناتا ہے، یہ خدائی تقسیم ہے، یہ فرعون، حامان اور قارون کا نظام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس کی مشیت سے اس کا تعلق ہے۔ اور قرآن نے یا رحمان نے ان کے اس موقف کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان انتم الا فی ضلال مبین، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ اللہ نے غریب بنائے، اللہ نے فقیر بنائے، اللہ نے محتاج بنائے، اللہ نے اغنیاء بنائے، اے لوگوں یہ عقیدہ اختیار کر کے نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں مبتلا۔ ایسا تو رفقا محترم کسی ماں کے ہاں بھی نہیں ہوتا، ماں بھی اپنے بچوں کے مابین عدم مساوات کی قائل نہیں ہوتی، کوئی ماں ستیلے پن کا اس حد تک مظاہرہ نہیں کرتی، تو رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے، وہ ایسا کیسے کرے گا؟ تو یہ بات نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ یہ زور آوروں نے، زبردستوں نے، زیر دستوں کو ان کے دل دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے اور اپنے حقوق کی جدوجہد سے روکنے کے لیے، محروم کرنے کے لیے قسمت کا ڈھکوسلا تراشا ہے، تاکہ وہ محرومین جو ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور ناجائز قبضہ جمانے والے طبقات کے خلاف وہ زبان بھی نہ کھول سکیں، تو مذہبی پیشوائیت نے ان کے ہاتھ کو مضبوط کیا۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقا محترم کہ یہ جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو تقوی ہے عدل کا قیام، اعدلوا، سورہ المائدہ آیت نمبر 8، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور تقوی قائم ہوگا ربوبیت عالمینی کے قیام سے، ورنہ نہیں۔ اور آگے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ الحج آیت نمبر 1، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ اگر ربوبیت عالمینی تم نے قائم نہ کی اور دنیا میں عدل قائم نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ زلزلۃ الساعہ، تو پھر آنے والا جو انقلاب ہے اس کے ہچکولے، اس آنے والے انقلاب سے پہلے الساعہ ہر نبی کا انقلاب ہوتا ہے، ہر نبی اپنی جدوجہد سے جو انقلاب برپا کرتا ہے عالم انسانی پر، وہ ساعہ کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ ساعہ پھوٹے گی، وہ فجر آئے گی، وہ انقلاب کی گھڑی آ کر رہے گی، اور وہ بڑی عظیم بات، عظیم چیز، عظیم حادثہ ہوگا۔ یہ ساعہ کیا ہے رفقا محترم، اور کیوں اس کا آنا ضروری ہے؟ اس کے لیے ہم
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ساعہ ہے اس کے بارے میں ایک ویزان یا قرآن کا موقف اختیار کر لیں تو تمام انبیاء اور ان کی ساعات ان سے ہم آگاہ ہو جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 اور 15 16 یہ آیات ہیں۔ ساعہ کیا ہے جس کو علماء کرام نے قیامت پہ چسپاں کر کے نوع انسانی کو جدوجہد سے غافل کر دی، محرومین کو اور زیادہ، مرے کو مارے شاہ مدہ اور زیادہ ان کا رئی سے ہی ان کی جو کمی تھی کسر تھی وہ پوری کر۔ فرمایا اے موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اقم الصلاۃ لذکری، الصلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو، یہ قاعدہ ہے، الصلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو، جس طرح یہاں پر ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا، ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کرنا جس میں ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو، ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ تو الصلاۃ ایک ایسا معاشرتی نظام قائم کرو کہ جس میں ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ اور لذکری، ذکر ہے اللہ کی کتاب، یعنی میری نازل کردہ وحی، میری عطا کردہ ہدایات، یعنی کلام اللہ، کلام اللہ کے مطابق اس کی روشنی میں، اس کی اساس پر۔ آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، یہ ہے اقامت صلاۃ کا دور، جس چیز کا آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں کہ جس معاشرے میں ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے اور اس معاشرے میں اللہ کی کتاب کی بالادستی ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ گھڑی، وہ انقلاب، وہ آنے والا دور، آتیۃ، آتیہ یہ اس میں فاعل رفع کا محترم، آتا رہتا ہے، اسے آتے رہنا چاہیے، وہ آنے والا انقلاب آ کر رہے گا۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ آنے والا انقلاب آ کر رہے گا، ضروری ہے کہ وہ آئے۔ آگے فرمایا اکاد اخفیہا، اکاد اخفیہا ترجمہ یہ کرتے ہیں ہمارے بزرگ، قریب ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں، یا کوئی اور ترجمہ کی ہے؟ کیا ہے ارشد بھائی؟ آپ پوشیدہ رکھوں، تو کیا آپ وہ ظاہر ہو گئے؟ وہ تو ابھی بھی پوشیدہ ہی ہے۔ اکاد اخفیہ کا کیا مان؟ قریب ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں، تو پوشیدہ تو وہ ہے ہی، تو پوشیدہ رکھوں کیا مان؟ یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ یہ جہاں پر اخفی باب افعال ہے، اخفا یخفی اخفا، اور یہ باب افعال یا سلب ماخذ میں، اور معنی اس کا یہ ہے قریب ہے، اکادو بس وہ قریب ہے، لمحہ وہ کیا اخفیہ، تو اس انقلاب کے راستے کے اندر جو آبسٹیکلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، جنہوں نے اس آنے والے انقلاب کو روکا ہوا ہے، ان تمام رکاوٹوں کو میں پاش پاش کر۔ اکاد اخفیہ، اخفیہ سلب ماخذ، یعنی اس آنے والے انقلاب پر جن جن چیزوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس پر جو دبیز پردے تم نے ڈالے، اپنی جو عقل عیار کی ہیلا کاریاں، فریب، وہ جو تم نے دھاندلی، دھاندلی، زورا زوری، نفسا نفسی، ان تمام چیزوں کے حوالے سے تم نے اس انقلاب پر جو پردے ڈالے ہوئے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، بظاہر جو تم نے سدباب کر لی ہے،
کیونکہ فرعون، حامان اور قارون موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لرز رہے تھے کہ یہ جو مظلومین و مستضعفین ہیں کسی نہ کسی وقت ان کا خون گرم ہو جائے گا. حاضرون، وہ اندر ہی اندر کھٹکا لگا ہوا تھا کہ یہ ہمارا ظلم ایک دن رنگ لائے گا، رنگ لائے گا. غریبوں کا لہو خون جو ہے وہ ایک دن کسی نہ کسی دن جو ہے ان کے اندر یہ جذبہ مذاہبت پیدا ہو جائے گا، اور اگر وہ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اکاد اخفیہا، بہت قریب ہے یہ بات کہ میں اس کے راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹوں کو دور کر دوں، پاش پاش کر دوں. کیوں؟ وہ آنے والا انقلاب کیوں ضروری ہے؟ یہ ہے رفقائے محترم انبیاء علیہ السلام کے انقلاب کا منشور. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. لِتُجْزَى، لِتُجْزَى رفقائے محترم پیسے وائس، فعل مجہول، تاکہ جزا دیا جائے. کل نفس، ہر انسانی ذات کو، بما تسعی، جیسی کہ وہ جدوجہد کرے، عمل کرے، عمل صالح کرے، عمل بد کرے، بے عملی کا شکار ہو. تو جیسا انسانی ذات کا بیہیویئر ہو، طرز عمل ہو، نیکی کے حوالے سے، بدی کے حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے، تخریب کے حوالے سے، تو ہر انسانی ذات پر جدوجہد کرنا واجب ہو. انقلاب ہر شخص کو روزگار فراہم کرے گا، ہر شخص پر صحیح اور جدوجہد واجب. اس معاشرے میں کوئی شخص نکما، ناکارہ، بے روزگار، معطل، عطولہ جسے کہتے، مسلم سوسائٹی میں بے روزگاری نہیں ہوگی. روزگار کے مواقع با افراد، روزگار کے مواقع فراہم کرنا مملکت کا فریضہ ہے. کل نفس، ہر انسانی ذات، ذکر ہو، انثی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، زیر تربیت ہو یا تربیت کے فرائض انجام دینے والا ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، سیاست میں ہو، عدل، جس دائرے میں، تو ہر انسانی ذات پر جد و جہد اور کسب کرنا واجب. پھر اس کو اہل بنانا فریضہ، تعلیم تربیت فریضہ. اور تجزا میں فعل مجہول اس لیے رکھا کہ بعض بدماش منفی اور تخریبی جدوجہد تو کرتے ہیں، لیکن جب سزا بھگتنے کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے، قانون کو، نظام کو، پولیس کو ڈاج دے جاتے. تو قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا. کوئی شخص جزا و سزا کے قانون کو، نظام کو وائلیٹ نہیں کر سکے گا، اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، فریب نہیں دے سکے گا. تو قانون یا دور اس لیے آنا ضروری ہے رفقائے محترم زلزلۃ الساعہ کہ اس وقت کا نظام جو ہے کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے. جدوجہد اور محنت کسی کی ہوتی ہے، ثمرہ اور نتیجہ کوئی اٹھا لے جاتا. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو محنت کا طبقہ وہ کمی ہے، اور جو کچھ بھی نہیں کرتا، تمام جدوجہد کا، محنت کا محصول اس کی تجوریوں میں پڑتا چلا جا رہا. تو یہ فرمایا کہ ضروری ہے، اور آگے فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا. فرمایا کہ یہ گھاٹی بڑی مشکل ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تم میں اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے ساتھ، اور وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ یہ آنے والا انقلاب آ کر رہے. تو وہ تمہیں اس آنے والے انقلاب سے، اس کی جدوجہد سے دوسرے راستے پر ڈالانا چاہیں گے. اور کیوں کریں گے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے عیش میں ڈوبے ہوئے. فراواں عیش ہے، وافر وسائل ہیں،
زان زار زمین پر قبضہ ہے، خواہشات کی دنیا میں مگن ہے، تو فرمایا کہ وہ خواہشات کے بندے تجھے اس آنے والے انقلاب اور اس کی جدوجہد سے غافل نہ کر دیں، فَتَرْضَىٰ، کہ اگر تو نے بھی ان کا راستہ اختیار کر لیا، فَتَرْضَىٰ، تو تو ردی ہو جائے گا، انسان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، انسان ہی نہیں رہے گا، وہ کیا ہوگا؟ کومیڈیٹی، انسان جنس کے مقام پر آ جائے گا، خریدنی اور فروختنی چیز بن جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اس نصب العین سے ہٹ کر علم ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رفتہ محترم منڈی کے لیے نہ ہو، ہر چیز جو ہے وہ منڈی ہے، منڈی کی معیشت جسے کہتے ہیں، اور ہر چیز جنس بن گئی ہے، علم، مذہب، اخلاق، سیرت، ہر چیز کو منڈی کے نقطہ نظر سے تولا جاتا ہے۔ اور یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات موقوف نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پر یہ موقوف نہیں، ایک اور حوالہ دے کر امام الناس سیدنا ابراہیم اور ان کے صحیفے اور اس کے نتیجے میں تمام انبیاء سابقین، ان کا ذکر کر کے قرآن نے اسے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر پیش کیا، اور اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا حوالہ آ گیا۔ تو یہ سورہ ہے النجم، 53 سورہ 53۔ چھتیس اور 37 سورہ النجم، 53 سورہ 36 37۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، اے لوگو ابھی تک تمہیں خبر نہیں ملی اس انقلاب کی، اس بنیادی تعلیم کی جو کہ اس صحیفے میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا؟ یعنی کیا ابھی تمہیں موسیٰ کا جو مرکزی نقطہ تھا، مرکزی تعلیم تھی، اس سے تم ابھی آگاہ نہیں ہوئے؟ وَإِبْرَاهِيمَ، اور اس صحیفے سے بھی تم آگاہ نہیں ہوئے، اس مرکزی اور بنیادی تعلیم سے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ کون سا ابراہیم؟ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا، وہ ابراہیم جو عہد کو پورا کرنے والا، قول کو عمل میں ڈھالنے والا، پوری جزا دینے والا، وفا جو عہد کو نبھانے والا، وعدے کو پورا کرنے والا، قول کو عمل میں ڈالنے والا، اور نوع انسانی کو اس کے اصل مقام سے آگاہی اور خبرداری عطا کرنے والا۔ اور آگے فرمایا صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، خلاصہ کلام یہ تمام انبیاء، ان کا مرکزی اور بنیادی نقطہ کیا تھا؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، ان تمام کا نقطہ ماسکہ کیا تھا؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نہ اٹھائے، نہ لادا جائے، اللہ تازر ہو، نہ اٹھانا پڑے، وازرۃ کسی اٹھانے والے کو، وزر اخرى کسی دوسری ذات کا بوجھ، یعنی ہر شخص اپنے بوجھ کو خود اٹھانے والا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ انسان تو لدو جانور بن جائے، کچھ انسان لوڈرز ہیں اور کچھ لوڈ کرنے والے۔ یعنی اس وقت ہمارا تمام جو زوال ہے وہ کیا ہے رفقا محترم، کہ کمانے والے جو ہیں وہ کما کر تھک جاتے، اور معاشل اس کا جو ہے وہ طبقہ اٹھا لے جاتا ہے کہ جس کا براہ راست اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ تو بوجھ
کسی کا ہے اور لات کسی پر دیے. اور اس میں ایک اور اصول میں یہ ہوا رفقا محترم کہ خاندان کے اندر ہر فرد کو بوجھ اٹھانے کے اندر شریک ہونا چاہیے. تو اگر کسی سوسائٹی کے اندر ایک کمانے والا اور باقی سب کھانے والے، تو ہر فرد کو اہل کرنا کہ وہ اپنی معیشت کا بوجھ خود اٹھائے، یہ لازم ہے. اور آگے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور تمام انبیاء بنیادی طور پر اس نصب العین کو لے کر آئے. انہوں نے ایسے انقلابات برپا کیے کہ جس کے نتیجے میں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کا حق صرف اس چیز پر ہے جس کے لیے اس نے صحیح کی، جدوجہد کی، محنت کی. یعنی محنت کے بغیر کسی کا حق، کسی سے کوئی چیز ہتھیا لینا، اس پہ اپنا قبضہ کر لینا، کسی کو اس کی محنت کا پورا پورا حاصل نہ دینا، یہ ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے. اور اس دور میں رفقا محترم ان پیڈ جو لیبر ہے، یعنی جتنی بھی آپ کی صنعت ہے، سرمایہ داریت ہے، جاگیرداری ہے، کیا ہے کہ آجر جو ہے وہ اجیر کو پوری پوری محنت کا بدلہ نہیں دیتا، پورا پورا بدلہ نہیں دیتا، اس میں سے رکھ لیتا ہے. اور وہ جب 1000 افراد سے تھوڑا تھوڑا رکھتا ہے تو اگلے سال اس کی دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری، چوتھی فیکٹری بنتی چلی جاتی ہے، محلات میں محلات کھڑا کرتا چلا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہر انسانی ذات پر جدوجہد کرنا واجب ہو، اور جو جدوجہد کرے اس کا ثمرہ اور نتیجہ اسی کو ملنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور ہر انسانی ذات کو اس کی جدوجہد دیکھنا پڑے. یرا فعل مجہول، کیونکہ کوئی مجرم بدماش یہ نہیں چاہتا کہ وہ بدماشی کا بھگتان بھگتے. یرا فعل مجہول رکھا، یہ سینٹرل اتھارٹی کا کام ہے، مرکز کا کام ہے کہ وہ کسی بدماش کو بدماشی کے برے نتائج و ثمرات سے بھاگنے نہ دے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ خبروں میں، اخبارات میں گویا کہ اخبارات جرائم سے بھرے پڑے. ہر روز قتل، ڈاکہ، زنا، سرقہ، کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہیں آپ کو بھی وہ پکڑے بھی گئے اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ملی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر فرد سمجھتا ہے کہ اس معاشرے میں جرائم کرو تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں. تو سوف یرا فرمایا کہ ہر شخص کو پابند کیا جائے کہ وہ جیسی سزا، یعنی عمل کی اس کی کیفیت و حالت ہو، اس کا پورا پورا اسے بھگتان بھگتنا پڑے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر اس عمل کا پورا پورا بدلہ لازماً اس کو مل جائے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ تب ہوگا کہ جب ہر چیز کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام تیرے رب کی ربوبیت کے ہاتھ میں ہو. یہ جب تک ربوبیت عالمینی قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ تیرا رب رب العالمین جو ہے اسے ایک عملی نظام کے طور پر ربوبیت عالمینی قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ اقدار جو ہیں وہ معاشرتی حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہ جو زلزلۃ الساعہ رفقا محترم سورہ الحج کا، اس کے دو پہلو ہیں، اور دونوں پہلوؤں کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. اس وقت میں دوبارہ ہم سورہ الحج پر پہنچتے ہیں. ان زلزلۃ الساعہ، کہ وہ جو آنے والا انقلاب ہے اس کے جو ہچکولے ہوں گے، ہچکولے وہ بڑی عظیم، بہت بڑی حقیقت ہے. اور آگے فرمایا یوم ترونہا، یوم ترونہا،
اس میں رفقائے محترم ایک بہت بڑی بات ہے جو ترجمہ کرتے اور بتاتے ابھی کچھ مسئلہ ہے. زلزلہ جب آتا ہے رفقائے محترم، جسے بھوچال کہتے، تو بھوچال میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آواز جسے ہم سنتے ہیں، اور ایک اس کے آثار جسے ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یعنی زلزلہ آتا ہے، لاوا پھوٹتا ہے، تو ایک تو اس کے ساتھ آواز کی ویلاسٹی ہوتی ہے زبردست قسم، اور ایک پھر اس کا مادی اثر ہوتا ہے کہ بلڈنگیں ڈھہ جاتی ہیں، پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے. تو یہاں جب قرآن کہتا ہے یوم ترونہا، یوم تسمعونہا نہیں کہا کہ جس دن تم وہ زلزلۃ الصاعقہ کو سنو گے. زلزلہ میں پہلی بات سماعت کی ہوتی ہے، دیکھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ زلزلہ کہاں ہے، اس کا منبع کہیں دور ہے، لیکن اس کی ہم آواز سنتے. یہاں پر یوم ترونہا کے اندر آثار مراد ہے کہ جب تم اس زلزلۃ الصاعقہ کے آثار کو دیکھو گے، اثرات کو دیکھو. تو یہ جو زلزلۃ الصاعقہ رفقائے محترم، اس سے پہلے جس کی وجہ سے وہ انقلاب آنا ضروری ہو جاتا ہے، جس کو کہ اگر ہم آگے چلیں گے تو سورہ القصص میں دیکھیں گے کہ وہ عصا کے آنے سے پہلے جو معاشرے میں کیفیت حامان، فرعون اور قارون نے پیدا کر رکھی تھی، وہ پہلی سٹیج ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے پھر عصا لتجزی کل نفس بما کسبت بعد میں ہے. یہاں پر جو ہے یوم ترونہا کہ جب وہ انقلاب تمہارے لیے محسوس اور مرئی طور پر سامنے آئے گا، تو اس کے محسوس اور مرئی طور پر سامنے آنے سے پہلے ایک سٹیج یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا چھوڑ دیں گی. دودھ پلاتے پلاتے وہ قیامت کا سور بجایا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، اور جب وہ بگل کی آواز سنیں گی تو وہ اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے جدا کر دیں گی. ایک تو یہ ہے رفقائے محترم کہ یوم تسمعونہا نہیں ہے، یہاں سماعت کا مسئلہ نہیں ہے، رویت کا مسئلہ ہے. اور نمبر دو، یہاں قرآن تزحل کہتا ہے، تزحل، تاتروں کو نہیں کہتا، تاداؤ نہیں کہتا. اور یہ ایک اور ہی دنیا ہے رفقائے محترم. اگر اس کے اندر ہم چلے جائیں اور اس کے ساتھ پھر سورہ زلزال پوری جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے تو یہ بالکل ایک انقلاب اور اس کا طریقہ کار اور اسٹریٹجی اور اس کی ابتدائی ضرورت، ناگزیریت، اس کا یہ ایک جامع بیان. تزحل، زحل، زال حالا، زحل، زحلہ کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی عظیم چیز کو کسی گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کرنا اور بھول جانا کہ یہ چیز کتنی عظیم ہے. مثلا کسی نادان بچے کے ہاتھ میں اعلیٰ درجے کا پین آ جائے تو وہ تو ہر چیز کو کھلونوں کے مقام پر رکھتا ہے، تو وہ پین کو بھی کھیلنے کی چیز بنا لے گا. یا کسی اناڑی کے ہاتھ میں اعلیٰ درجے کا عقاب آ جائے، یعنی کسی بھی زحل ہوتا ہے کوئی اعلیٰ چیز، عظیم چیز کسی اناڑی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اناڑی پھر اس کے ساتھ جس طرح بیہیویئر کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، اسے کام میں لاتا ہے، اس کو بگاڑتا ہے، وہ زحل ہے. ظہول الشیء کہ کسی چیز کے عظیم مقاصد
اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یا ان کو اگنور کرتے ہوئے یا ان کی کما قدر و قیمت کو نہ پہچانتے ہوئے اس چیز کا گھٹیا استعمال. قرآن کہتا ہے تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ اس دور میں ہوگا ہوتا یہ ہے، انقلاب سے پہلے کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ ہر پلانے والی، دودھ پلانے والی، وہ ماں بچے کو دودھ تو پلاتی ہے اور اس کے جسم کی نشو و نما تو کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ربوبیت کی اقدار اور انسانیت کی اقدار پیدا نہیں کرتی. یعنی یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب صرف انسان قد و قامت میں بڑھتا ہے. یعنی ہر مرضیہ، ہر دودھ پلانے والی اما ارضعت، کہ جس پر کہ اس کا دودھ پلانا ڈیوٹی لگی تھی، وہ صرف دودھ پلانے کی حد تک، یعنی حیوانی نشو و نما وہ جانتی ہے. اور اس کے ساتھ جو عظیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن ان کے اندر ربوبیت اور عبودیت کی قدریں پیدا نہیں کرتی. یہ حیوانیت ہے، یہ نظام کفر ہے. آج ہمارے ہاں میٹریلسٹک کنسپٹ آف لائف سے کیا ہو رہا ہے؟ مائیں کیا کر رہی ہے؟ یعنی وہ مائیں تھی رفقائے محترم جو کتاب اللہ کی تلاوت کر کے اور اسلام کی محبت کی لوریاں دے کر اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی تھی. تو جن ماؤں نے گویا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، عباد الرحمن کو جنم دیا اور ان کی پرورش کی، کیا وہ وہی مائیں تھی جو آج ہم پیدا کر رہے ہیں، جن کے لیے سوائے ڈراموں کے، ناولوں کے اور گھٹیا گانوں کے اور فلموں کے اور VCR کا جو چسکا لگ رہا ہے؟ تو ایسی مائیں رفقائے محترم جس نسل کو جنم دیں گی، وہ نسل کیا ہوگی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. فرمایا کہ اس دور میں ہوتا کیا ہے، دیکھو گے تم کہ تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ وہ پیدائش کا مقصود صرف اور صرف حیوانیت. اور اب تو یورپ نے اس کے اندر بھی حد کر دی کہ ایسا رجحان آ گیا کہ دودھ پلانا ہی نہ پڑے، کیونکہ دودھ پلانے سے میرے نسوانی حسن میں کمی آ جاتی. بچہ جب چھاتیوں سے دودھ پیے گا تو چھاتیوں کے اندر وہ جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہیں اس میں کمی آ جائے گی، لہذا انہوں نے دودھ پلانے ہی سے انکار کر دیا. یعنی عورتوں میں یہ رجحان عام ہو گیا کہ ڈبے کا دودھ پلاؤ، یعنی ادھر ادھر سے بکریوں کے ڈبے کے مصنوعی دودھ سے بچوں کی نشو و نما کرو، اور اپنی چھاتیاں یعنی مائیں اس باغیانہ دور میں بچوں کو دودھ پلانے ہی سے منکر ہو گئی. تو یہ ہے میٹریلسٹک کنسپٹ آف لائف کے دو پہلو. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپنے مادی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے حیوانی جو جمالیات کا تصور ہے اس سے مدہوش ہو کر انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے ہی سے انکار کر دیا. اور دوسرا تصور یہ ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دودھ تو پلایا لیکن صرف جسم کی نشو و نما کے لیے. اور جہاں تک ذات کا تعلق ہے، ذات تو ان کے اپنے پاس نہیں ہے، بیٹوں کو وہ ذات کیا دیں گے. اور فرمایا وَتَعْزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، واضح یازاؤ رکھ دینا، رکھ دینا. اور یہ رکھنا رفقائے محترم ایک تو بوجھ اتارنا، بوجھ اتارنا جو وضع حمل ہے بچہ پیدا کرنا، اور ایک ہے واضح شیء کسی ذمہ داری کو، فریضے کو، ڈیوٹی کو رکھ دینا، یعنی نظر انداز کرنا، ابائڈ بائی نہ ہونا، ایکٹ اپان نہ کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا. تو تازہ کلو ذات حمل حملہ،
ہر وہ انسان کہ جس پر کوئی ذمہ داری، بوجھ، ذمہ داری عائد کی گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نگلیکٹ کرے گا۔ ہر فرد جو ہے کہ جس کے حوالے سے اسے تنخواہ مل رہی، جس کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ایک بوجھ اور ذمہ داری عائد کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کسی شخص کو اپنے کام سے دلچسپی نہیں ہے۔ سیلف الینیشن، ہر آدمی اپنی ذات سے بیگانہ ہے، بیگانگی ذات، اور جب وہ بیگانگی ذات میں مبتلا ہوگا تو اس کو کام سے کیا دلچسپی؟ یعنی جو کام ہم اور آپ ایک دوسرے سے دفاتر میں لیتے ہیں، اس کام سے ان کی ذات کے حوالے سے، آئیڈیل اور نصب العین کے حوالے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک ڈنڈا ہے، جبر ہے کہ جس کے تحت ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ذہن، ضمیر، دل، دماغ اس کے اندر نہیں کھپتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہر فرد اوپری نظر سے، اوپری نقطہ نظر سے اوپر ہی اوپر سطحی طور پر ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے، اور اس کے انر کے اندر کوئی اس کے لیے انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن جب کہتا ہے کیا کہ کلو، ہر وہ کہ جس کے اوپر کوئی بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو نگلیکٹ کرتا ہے۔ ہر انسانی ذات کیا کر رہی ہے کہ جو ذمہ داریاں، فرائض، واجبات اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان کو وہ ٹھکانے لگا رہا ہے، یعنی اس کے حوالے سے وہ ذمہ داری جو ہے اسے محسوس نہیں کرے گا، اس کو وہ پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ ہر انسانی ذات کہ جس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہوگی اس ذمہ داری کو وہ نیگلیکٹ کرے گا۔ اور حملہ یعنی فرائض و واجبات، اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ النور آیت نمبر 24/54، 24-54 میں سورہ نور کی آیت 54 میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اے جماعت مومنین، تم مرکزی نظام کے ماتحت رہنا، سینٹرل اتھارٹی کا حکم مانتے رہنا۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اور اللہ کی اطاعت کا عملی طریقہ کار کیا ہے؟ الرسول، الرسول سے مراد ہے سینٹرل اتھارٹی، مرکز ملت، خلافت علی منہاج الرسالہ، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اس خلافت علی منہاج الرسالہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو کیا اصول ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو فرمایا اس کے ذمے بس وہ ہے کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی، اور تمہارے ذمے ہے ما حُمِّلْتُمْ، جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد کی گئی۔ یعنی حمل کا معنی کیا ہے؟ کسی کو ذمہ داری سونپنا۔ حمل کا معنی ہے ذمہ داری، حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ تو وہ کیا ہے کہ ہر انسانی ذات جس جس فریضے سے، ڈیوٹی سے، ذمہ داری سے اس کا سابقہ پڑے گا، وہ اس ذمہ داری کو نیگلیکٹ کرنے والا ہوگا، بوجہ اس کے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، وہ نظام کہ جو ہر فرد کو اس کے حقوق کی ضمانت نہیں دیتا، ربوبیت عالمینی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں انسان بیگانگی ذات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور ہر فرد جو ہے وہ تم دیکھتے ہو کیا ہے؟ اس کے اوپر شکر کی حالت تاری، یعنی اپنی ذات کے بارے میں صرف ہم اپنے حیوانیت کے حوالے سے آگاہ ہیں، اور ہمارے اندر جو نفخت فیہ من روحی،
اس کے حوالے سے ہمارے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو شکر کا ایک معنی ہے پٹی باندھنا، پردہ ڈالنا، کہ اس پردے کے نتیجے میں حقیقت منکشف نہ ہو۔ مثلا سورہ الحجر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی معجزہ دکھایا جائے، تو فرمایا کہ اگر ہم انہیں محسوس اور مری طور پر کسی بلند مقام کی طرف اٹھا بھی لیں، اٹھا لے جائیں، بلند سے بلند مقام کی طرف ان کو یہ چڑھتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لیں، لقالو تو کہنے لگیں گے انما سکرت ابصارنا، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ کوئی جادو کر دیا گیا ہے، پٹی ڈال دی گئی ہے، ہماری آنکھوں کا جو زاویہ تھا اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ وہ حالت رفقہ محترم کہ جس میں اشیاء کی حقیقت و ماہیت جو ہے جیسا کہ اس کا ہمیں ویژن اور ادراک ہونا چاہیے، اس ویژن اور ادراک سے انسان محروم ہو جائے، یعنی حقائق الاشیاء کو ویسے نہ دیکھے جیسا کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، نہ تو وہ کوئی نشے کا دور ہوگا اور نہ یہ غذا کا مسئلہ ہوگا، اصل یہ ہے کہ ان کی بدعمالیاں، ان کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات عذاب الہی کی شکل میں مرتب ہو رہے ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اب یہاں پر جو وہ ہمارا تصور تھا قیامت کا بھوچال آئے گا، تو وہ بھوچال جب آئے گا رفقائے محترم، تو قرآن تو اسے عذاب شدید قرار دے رہا ہے، تو مجرد اس بھوچال کے آنے سے تو عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ عذاب کے پہلے حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہوگا تو عذاب آئے گا، جزا و سزا ہوگی۔ یہاں کون سا عذاب ہے، جزا و سزا ہے؟ اس ضمن میں دو مقامات رفقائے محترم توجہ کے طالب ہے۔ ایک تو سورہ النساء، چوتھی سورہ آیت 147، سورہ النساء آیت 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا کہ ما یفعل اللہ، کیا آن پڑا ہے اللہ پر، کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کو بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، یعنی اے انسانوں تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اللہ، تو اللہ کو کیا ملے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کسی کو عذاب دے، کیوں؟ ان کا کوئی کام رکا ہوا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا بنی ہے، اللہ کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ یعنی وہ جو ہمارے ہاں تصور ہے ایسے اللہ کا کہ بس وہ قرآن اس کا قائل نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عذاب انسان اپنے اعمال سے خود عذاب کو اپنی طرف دعوت دیتا۔ آگے فرمایا ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، گویا کہ عذاب کیا ہے؟ شکر اور ایمان کا نہ ہونا، شکر اور ایمان کا نہ ہونا ہی عذاب ہے۔ جس قوم کے اندر شکر کا رویہ نہ ہو، ایمان امن کا رویہ نہ ہو، ایمان کی جگہ پر بد امنی ہو، بے امنی ہو، امن امان اٹھ جائے، اور شکر ہے اشیاء کا، نعمتوں کا بھرپور استعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قواعد و قوانین کے ماتحت۔ تو جس وقت کوئی قوم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی قدروں کو وائلیٹ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیمانے ہیں ان کو توڑتی ہے، تو یہ توڑنا اس کا عذاب ہے، یعنی یہ طرز عمل۔ اور اس حوالے سے رفقائے محترم عذاب جو ہے وہ آخرت پر اور حساب کتاب حیات بعد الموت پر موقوف نہیں کیا گیا۔ یہ بھی چونکہ ہمارا مذہبی ذہن جو ہے اس نے یہ تصور دیا ہے کہ حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہوگا، باقی رہا حیات دنیا تو اس میں نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ تباہ کو اس ضمن میں رفقہ محترم سورہ الطلاق 65 سورہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم آیت نمبر 8 اور 9 دیکھتے ہیں۔ سورہ الطلاق 65 سورہ آیت نمبر 8 اور 9۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، وَقَأَيٍّ، اور کتنی ہی تھیں بستیاں۔ اب یہ جو بستیاں تھیں یہ حیات دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، قبر اور اس کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی۔ قریہ بستیاں، کیسی بستیاں؟ اتت عن امر ربہا، کہ ان کے رب نے نظام ربوبیت کے حوالے سے جو اوامر دیے، اوامر و نواہی کا نظام دیا، ان اوامر و نواہی کے نظام کے مقابلے میں انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، سرکش ہو گئے، ان سے منہ موڑا، اعراض کیا، بلکہ ان کو وائلیٹ کیا۔ اور وہ جو نظام ربوبیت اور اس کی اقدار ان کو عطا ہوئی تھی کس حوالے سے؟ ورسل، یعنی اپنے اپنے رسولوں سے، تو رسولوں سے انہوں نے بغاوت کی بوجہ اس کے کہ وہ نظام ربوبیت کے چیمپئن تھے، دائی تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، حساب کتاب تو قیامت ہی میں ہونا ہے نا، دنیا میں تو نہ حساب نہ کتاب۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، فَحَاسَبْنَاهَا، حاسبہ یحاسب محاسبہ، حساب کتاب لینا، یعنی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی۔ فحاسبناہا، پس حساب لیا ہم نے ان کا، ان قوموں کا، ان بستیوں کا، ان امتوں کا۔ اور وہ حساب کیسا؟ تو رفقہ محترم حساباً شدیدہ، شدید بمعنی سخت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت حساب لیا، نہیں، شدید کا معنی ہے مضبوط، ایسا مضبوط حساب کہ جس سے کوئی چھوٹ نہ سکے، بھاگ نہ سکے، ادھر گریز کی راہیں اختیار نہ کر سکے۔ تو اب یہ جو رفقائے محترم محاسبہ ہے، حساب ہے، یوم یقوم الحساب، تو اس کو ہمارے مذہبی ذہن نے موت کے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی حساب کتاب تو دنیا میں ہے نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہوگا اور بس۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم پس حساب لیا ہم نے ان قوموں سے، مضبوط طریقے سے حساب لینا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے عذاب دیا انہیں۔ عذاب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ عذب کہتے ہیں شیریں اور میٹھا پانی، ٹھنڈا اور میٹھا پانی عذب ہوتا ہے۔ اور عذبنا باب تفعیل میں سلب ماخذ کے لیے کسی سے شیرینیاں، مٹھاس، عمدگی، خوشگواری چھین جائے، جتنی ان کو خوشگواریاں، خوشحالیاں، مواقع، نعمتیں
عطا ہوئی تھی وہ نعمتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، مواقع کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ گئے. ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں ان کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اور اس غلط استعمال کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ انہوں نے عذبناہا عذابا نقرا، ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا نقرا کہ جس عذاب نے ان کے اندر سے وہ جو وی آئی پی بنے ہوئے تھے، وہ وی آئی پی ان کا جو تھا نا، وہ سارے کا سارا ہم نے سلب کر لیا، واپس لے لیا، نکال دیا. نوکر کہتے ہیں اے تھنگ آف اے کامن، عام بنا دیا. وہ جو اپنے آپ کو بڑے فن خواہ سمجھتے تھے، وی آئی پی، ہم جیسا کون ہے، تو ہم نے بیقبینی و دو گوش ان کو نکال باہر کیا. فذاقت وبال امرہا، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے امر کا وبال چکھا. وبل کہتے ہیں رفقائے محترم مادہ کا، جانور کا مادہ جو ہوتی ہے اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں، وہ اتنا بڑھ جائے غیر معمولی طور پر کہ اس کا پیٹ چاک کیے بغیر وہ باہر نہ آئے. یا وبل ایسی بارش کو کہتے ہیں کہ جو اس شدت کے ساتھ ہو کہ جتنا راستے میں کوئی کھیت ہے یا اور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو تباہ و برباد کر دے. تو یہاں قرآن جب کہتا ہے کہ وہ وبال، یعنی ان کے جسموں کے اندر جو ناجائز بچوں کی طرح جس طرح ناجائز ولادتیں ہوتی ہیں، تو ان کے پیٹ نفق کی حالت میں آ گئے، پیٹ ان کے پھول گئے، اور ان کے ہم نے وہ جو تون تھے پھولے ہوئے ان کے اندر سے ہم نے کیا کیا، وہ سارا جو خبیث اور نجس مادہ تھا وہ ہم نے نکال باہر کیا، اور انجام کار وہ خسارے سے مبتلا ہوئے. اور آگے فرمایا کہ ان کو اس حیات دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ یہاں تو عذاب ہوتا ہے رفقائے محترم جماعتی قومی، اور کیفیت اس حیات دنیا میں وہ جزا و سزا میں نہیں آتی، آخرت میں عذاب کیفیت کے حوالے سے بھی ہوگا. اور آگے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اس ہمارے بیان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ ہمارا قانون تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اگر تم بھی یہ کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. اس ضمن میں رفقائے محترم ایمان والے اولو الالباب ہیں، ان کی صرف ایک چھوٹی سی ہے تو بہت بڑی، لیکن وقت کی مناسبت سے ہم اسے دیکھیں تو سورہ ابراہیم کی آیت 28 پہ ختم کرتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کہ یہ قومیں کس طرح اس مقام پر آتی ہیں. سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 28. الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها فبئس القرار. الم ترى، اے مومن یہ دیکھنے کی چیز تھی، تو نے دیکھی ہے یا نہیں؟ یہ غور کرنے کا مقام تھا، تو نے غور کیا ہے یا نہیں؟ علم ترا نہیں فرمایا رفقہ محترم، علم ترا ہر انڈیویجول مخاطب پابند ٹھہرایا گیا، لیکن کسی کو یاد ہی نہیں، کوئی یاد کرانے والا بھی نہیں رہا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. فرمایا کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ غور کرنا چاہیے تھا. کس کے بارے میں؟ اِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی،
سب سے بڑی نعمت رفقائے محترم جو ہمیں عطا ہوئی تھی وہ قرآن تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا جہان کی دولتیں اور نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت دوسری طرف، تو نعمت قرآن دنیا کی تمام نعمتوں سے بھاری تھی۔ کیا انہوں نے کیا؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت رسالت محمدیہ، فرمایا کہ اس نعمت میں ایمان کی جگہ پر انہیں کفر کو اختیار کر لیا، ناقدری کی، تعویذات بنا کر بیچنے لگے، زعفران کے پانی سے لکھ لکھ کر پلانے لگے، اور حد ہوگی رفقائے محترم۔ اعمال قرآنی میں لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر عورت کے بچہ پیدا نہ ہو تو فلاں فلاں آیتیں فلاں جگہ لکھ کر لے لو، اگر مرد میں قوت مردانگی نہ ہو تو فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں جگہ باندھ لو۔ اور ظلم کی حد ہوگی رفقائے محترم کہ اگر درد سر دور نہ ہو تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو کیا کہوں رفقائے محترم، لکھنے والے کیا لکھ رہے ہیں کہ پیشاب سے لکھو اور فلاں جگہ بند۔ قرآن کو میرے پاس موجود ہے۔ اس قوم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ بدلوا نعمت اللہ کفر، نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ اپنی قوم کو اس مقام پر لے گئے رفقائے محترم۔ احلو اتارنا، جا پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اتارا انہوں نے اپنی قوم کو کس مقام پر رفقائے محترم؟ دار البوار۔ البوار منڈی کی وہ حالت کہ جنس سے گودام بھرے ہو، خریدار کوئی نہ ہو، دار البوار۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو، امت کو، ملت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کا کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ عربہ، امت مسلمہ عربہ تعداد، شیوخ اس میں، ملوک اس میں، بر اعظم اس میں، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن دار البوار، جن سے کاسد، وہ یعنی چیز، جنس کہ جس کے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کشش نہیں ہے، جاذبیت نہیں ہے کہ کوئی گاہک اس کی طرف آئے۔ تو قرآن کو ترک کرنے سے رفقائے محترم ان قائدین نے قرآن ہمارے ہاتھ سے چھڑا کر ہمیں کہاں پہنچایا؟ دار البوار، اس منڈی میں لا کر ہمیں لا کھڑا کیا کہ ہر ایک پر یہ امت پیش ہو رہی ہے۔ اور آج کیا ہے رفقائے محترم؟ پاکستان، امریکہ اور مصر اور ترکیہ اپنی صنعتوں کو عالمی منڈی میں لے گئے، خریدو بھائی ہمیں۔ بیرونی سرمایہ کو دعوت دی جا رہی ہے، مہاجن۔ اللہ کے بندو، بیرونی مہاجن جب آئے گا تو آپ کو نفع پہنچانے کے لیے آئے گا، وہ اپنا سرمایہ اپنی منڈی میں کیوں نہیں لگا رہا؟ کیا ان کے ہاں وسائل اور مسائل نہیں ہیں؟ امریکی، فرانسیسی، برطانوی سرمایہ دار مہاجن آپ کے اور میرے ہاں آئے گا آپ کو اور مجھے عیش دوام دینے کے لیے؟ دار البوار، منڈیاں کھول دی، آپ نے آپ کو منڈی بنا دیا۔ لو بھائی بین الاقوامی استحصال کرنے والا، آؤ ہمیں چھوڑو، نچوڑ لو لیمو کی طرح، جو کچھ ہے لے جاؤ۔ کیا نتیجہ نکلا رفقائے محترم؟ جہنم یصلونہا، یہ ہوتا ہے جہنم رفقائے محترم۔ ہم آخرت کے جہنمی کو ڈر کی چیز سمجھے تھے،
دار البوار جہنم ہے. جہنم وہ کسی قوم کی اسٹیج ہے رفقائے محترم کہ جہاں اس کو کوئی خریدار نہ ہو، اور اس میں ان کو داخل ہونا پڑ رہا ہے. اور آگے فرمایا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، نہ حاکم کو اطمینان نہ محکوم کو کرا. دونوں نفس و نفسی کا شکار ہیں. ہر ایک کو اپنا لوٹا ہوا مال، کسی کو لوٹے ہوئے مال کو محفوظ رکھنے کا ڈر ہے، کسی کو ہر وقت ڈر ہے کل مجھے پھر لوٹا جائے گا. لٹیرا شاہی ہے. اور یہ کیوں ہو گیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ انداد کھڑے کر لیے، ارباب کھڑے کر لیے، کہیں مذہبی پیشواؤں کی شکل میں، کہیں سیاستدانوں کی شکل میں، کئی معیشت دان آ گئے. اور ان سب کا مقصود کیا ہے؟ معیشت والے، معاشرت والے، سیاست والے، مذہب والے، مقصود ایک ہے لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کئی مخلوق خدا پر اللہ کا دین واضح نہ ہو جائے، اللہ کا قرآن سامنے نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ان سب کی موت ہے. چیز قرآن خواجہ پیغام مرگ، خواجگی کے بت ٹوٹتے ہیں قرآن کی ربوبیت عالمینی سے. ان سب کا مشن ہے قرآن سامنے نہ آنے پائے. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہہ دو کہ تھوڑی سی مہلت ہے، یہ گزر کے رہے گی. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر کار سول وار، افراتفری، اس میری تیری کے نظام میں النار، سول وار کے بغیر یہ پولرائزیشن جو ہو رہی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوائے گھراؤ، جلاؤ، آگ، تباہی، اور کوئی راستہ تم اپنے لیے دین منتخب کر سکو گے؟ اور آگے اللہ کے بندوں کو اگلا تو اس کو انشاءاللہ العزیز پھر کل دیکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.